بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قبلہ سید ذوالفقار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کراچی شریف سے مجھ سے کئی دنوں سے مخاطب تھے اور ہر روزانہ میری بکری بہایا کرتے تھے، اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بکرا میدان میں آیا، میں نے اس کو بھیجا بکرے کو کہ شاہ صاحب پریشان کرتے ہیں، تو اس بکرے نے ایسی ضرب لگائی کہ شاہ صاحب کی بکری جو ہے وہ اب بھاگ گئی ہے اور قلعے سمیت بھاگ گئی ہے۔ شاہ صاحب اس کے پیچھے اس کی تلاش میں ہیں، اب منظر نامے پر نظر بھی نہیں آ رہے۔ تاہم آخر میں جاتے ہوئے شاہ صاحب نے ایک نشانی دی ہے، جس طرح وہ جنات نشانی دیتے ہیں نا جاتے ہوئے، تو قبلہ شاہ صاحب نے بھی یہ نشانی دی ہے کہ جریر بن عبد الحمید جو ہے یہ تو صحابہ کرام کی تعریف اور توصیف کیا کرتا تھا۔ تو بھائی میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ جریر بن عبد الحمید صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گالی دیتا تھا؟ آپ نے 3 صحابہ کا نام لیا، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں ان کا اپنا فرط ذوق جو تھا وہ اس نے ظاہر کر دیا کہ جناب میں حضرت عثمان سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کو آپ نے سند کے ساتھ پیش کر دیا۔ سبحان اللہ! یہ کون سا قاعدہ ہے کہ جناب والا آپ اپنے اس فرسودہ فکر کو اور جعلی اور خود ساختہ حجرہ ساز کلیے کو یہاں اپلائی کر رہے ہیں؟ میں نے نشاندہی کی تھی کہ جریر بن عبد الحمید جو ہے یہ گالیاں دیتا تھا اعلانیہ، کس کو؟ معاویہ کو۔ آپ کو غصہ تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ معاویہ کے ساتھ آپ کے 2 تعلق ہیں، ایک تو اعتقادی تعلق ہے کہ وہ جناب والا صحابی ہیں، اور دوسرا یہ تعلق ہے کہ آپ بر صغیر میں آپ کے کراچی کے لوگوں نے یہ متعارف کرایا ہے کہ معاویہ جو ہے یہ ماموں بھی ہے۔ تو بھئی آپ کے 2 تعلق تھے، میں نے ان 2 تعلقوں کی بابت ایک نشاندہی کی تھی کہ جریر بن عبد الحمید جو ہے یہ آپ کے ماموں کو، اس صحابی کو ننگی گالیاں اور اعلانیہ گالیاں دیا کرتا تھا، اور اس جریر بن عبد الحمید سے آپ کے محدثین، ہمارے اہل سنت کے محدثین نے 700 سے زائد روایات تو صرف صحاح ستہ میں لی ہیں۔ تو آپ نے ایک بھی معقول بات ایسی نہیں کی جو قید کلیہ کے مطابق ہو اور رجالیوں کے نزدیک وہ مسلم ہو۔ تو آپ ادھر ادھر کی ہانکتے رہے اور بکری میری بٹھاتے رہے۔ اتفاق ایسا، یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو بکری تو شاید آپ کی بھاگ گئی ہے قلعے سمیت، اور آپ کو مل بھی نہیں رہی، آپ اس سے بھاگے ہوئے ہیں۔ کئی دن ہو گیا میں آپ کو بھی تلاش کر رہا ہوں، آپ کی بکری کو بھی، دونوں نہیں مل رہے۔ تو مہربان آخری مرحلہ جو ہے وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے اتصال سند کا شور ڈالا، تو آئیے ذرا ہم اس شور کے تناظر میں آپ کو ایک یاد دہانی کراتے ہیں۔ وہ یاد دہانی یہ ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک فتویٰ دیا کہ من یطعن معاویۃ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، جو شخص طعن کرتا ہے معاویہ پر وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ سبحان اللہ! بڑی بات ہے، لیکن میری جان اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس فتوے کا فساد جانتے ہو کتنا ہے؟ کتنے اصحاب رسول ہیں، بالخصوص امہات المومنین تک اس قسم کے نفرت کے الفاظ منقول ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تو قنوت نازلہ پڑھتی رہی ہیں۔ وہ آپ قنوت نازلہ کے الفاظ ہی پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو بھائی میں اس سے کوئی میرا لینا دینا نہیں کہ کون کیا کہتا رہا، کہتا رہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، لیکن آپ سے میرا مطالبہ ہے قیامت تک کہ آپ نے علامہ خفاجی سے لے کر اعلیٰ حضرت تک اتصال سند جو ہے وہ مجھے مہیا کرنی ہے، یہ آپ پر واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ علامہ خفاجی نے جس شاعر کا شعر نقل کیا ہے، علامہ خفاجی سے لے کر اس شاعر تک اتصال سند مہیا کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ یہ مڑیں جناب والا علامہ خفاجی کے ذمے کہ وہ مہیا کریں۔ پھر اس شاعر نے جس نظریے کو پیش کیا ہے اپنے اس جعلی شعر کے اندر صرف وزن ملانے کے لیے، اس شاعر سے پوچھ کر بتاؤ کہ تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے۔
کہ صرف معاویہ ہی اتنا مقدس ہے تمام صحابہ میں کہ اس کو برا بھلا کہنے والا یا اس پر تان کرنے والا جو ہے وہ جہنم کا کتا ہے، باقی اصحاب رسول علیہ رضوان اس سے کم ہیں درجے میں؟ مطلب انصاف کی بات ہونی چاہیے شاہ صاحب کہ باقی کسی سے، مثلا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت انس بن مالک تک کتنے مقدس صحابہ علیہم رضوان کا ظہور نظور اور اپنا گزرا ہے، مطلب کردار گزرا ہے، کسی کے ٹائٹل پر اعلیٰ حضرت کو یہ جوش نہیں آیا کہ ان کو بھی ایسا کہنے والا فلاں ہے، جہنم کا کتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک معاویہ سب سے افضل ہیں اس منظر نامے میں، تاکہ مطلب جو ان کو یعنی خال المولویون کو اگر جو کوئی گالی دے یا تان کرے تو وہ تو جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو پھر بھائی آپ کو یہ اتصالات بھی پیدا کرنے ہوں گے اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے نقطہ نظر کے اندر باقی کسی صحابی پر جو بھی تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں کتا نہیں ہے۔ تو ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ کتنے کتے ہیں جن سے آپ نے فیض لیا ہے اور ہر روز ان کتوں سے وضو کر کے فیض لیتے ہو۔ میں نے جریر بن عبد الحمید سے لے کر، میں نے تو صرف ایک بندے کی تو بات نہیں کی، یہاں تو سینکڑوں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اوپر جتنے بھی اصحاب رسول علیہ رضوان نے یزید کے باپ کے اس رویے پر جو قدغن اور تان کیا ہے، کیا وہ بھی ایسے ہی ہیں؟ یا جس بھی، اور خاص کر آپ جو کہ حنفی بھی ہیں، آپ کو حنفی بھی کہلاتے ہیں، رضویت تو آپ کی گئی نا بھاڑ میں، لیکن حنفی تو ہے نا، اس سے تو نہیں بھاگ سکتے بھائی۔ حنفی ہونے کی نسبت ہی دیکھ لیں کہ آپ ملا علی قاری سے لے کر اوپر تک چلے جائیں، جساس تک چلے جائیں، ابو بکر جساس تک چلے جائیں، پھر اور اوپر چلے جائیں، کتنے سینکڑوں نہیں ہزار اہل علم جو ہیں انہوں نے نقد کیا ہے باقاعدہ، اور ایسے الفاظ کہے ہیں جو تان سے بھی آگے ہیں، تو میری جان اب آپ پر ضروری ہے، اگر آپ اعلیٰ حضرت کی ہی تقلید میں ہیں یا ان سے ہی وابستہ ہیں اور مجھے بھی دعوت دیتے ہیں، تو میں آپ سے مطالبہ کروں گا کہ آپ ملا علی قاری سے لے کر اوپر تک جتنے بھی اکابر ائمہ احناف نے جو الفاظ کہے ہیں جو تان سے بھی آگے جا کر معنی اور اثر رکھتے ہیں، تو بھائی آپ ان سے استفادہ بھی چھوڑ دیں، ان کو امام کا ٹائٹل بھی نہ دیں اور ان کی تقلید بھی چھوڑ دیں۔ یہ ہے غیرت کا وہ تقاضا۔ لیکن شاہ جی جس بیٹے کو اپنے باپ کی حرمت کی غیرت نہ آئے، وہ بیٹا دوسرے معاملات میں کیسے وہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ تلخ باتیں ضرور کریں، لیکن ان تلخ باتوں کے اندر کوئی وزن تو ہونا چاہیے۔ مجھے آپ ضرور کو سے آپ کو حق ہے، مگر یہ کہ آپ کو اتنی تو کم از کم تمیز ہونی چاہیے کہ آپ ان باتوں میں وزن پیدا کریں، علمی لیاقت پیدا کریں، دلیل کی حرمت پیدا کریں، اسالیب کو سامنے رکھیں، اور محدثین رجالیوں کا جو ایک پیٹرن سٹیٹس ہے اس پر آپ چلیں، اور مجھے ضرور مجھے جناب والا کوسیں، لیکن ایک دائرے کے اندر علم اور دلیل کی بنیاد پر کوسیں، تو پھر تو ہے۔ اور لگتا ہے کہ آپ کا جو مبلغ علم تھا وہ جواب دے گیا ہے، اور ابھی آپ اپنی بکری کی تلاش میں ہیں۔ جب بکری مل جائے قلعے سمیت تو پھر واپس تشریف لے آنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تمام تخلیقات میں ہزاروں انقطاعات ہیں اسناد کے اعتبار سے، جو انہوں نے روایات نقل کی ہیں، بیان کی ہیں۔ تو اس بارے میں خیال کرنا ہوگا کہ جس وقت وہ ریکارڈ آپ کے سامنے آئے گا تو وہ بھی آپ کو پریشان کر ڈالے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔